ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت سست اور کاہل آدمی رہتا تھا۔ وہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ اسے بغیر کسی مشقت کے کھانا پینا، خوراک وغیرہ مل جائے۔ ایک صبح جب وہ دیہات میں گھوم رہا تھا تو اسے بھوک لگ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک سیب چوری کرے تاکہ کھا سکے۔ جیسے ہی اس نے ایک سیب توڑنے کی کوشش کی، ایک کسان نے اسے دیکھ لیا اور اس کی طرف آنے لگا۔ کاہل آدمی ڈر گیا اور نزدیکی جنگل میں بھاگ گیا تاکہ چھپ جائے۔ جب وہ جنگل میں چل رہا تھا تو اس نے ایک بوڑھا بھیڑیا دیکھا جس کے صرف 2 ٹانگیں تھیں۔ آدمی نے حیرت سے سوچا کہ وہ بھیڑیا صرف 2 ٹانگوں سے کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ نہ بھاگ سکتا تھا، نہ اپنی غذا کا انتظام خود کر سکتا تھا، اور اسے دوسرے جانوروں سے خطرہ بھی تھا، مگر وہ خوشی سے گھوم پھر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شیر اس بھیڑیا کی طرف آ رہا ہے جس کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ کاہل آدمی نے درخت پر چڑھ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود کو بچا سکے، مگر وہ بھیڑیا وہاں رہ گیا کیونکہ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن آدمی کی آنکھیں کھلی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ شیر نے گوشت کا ٹکڑا بھیڑیا کو کھانے کے لیے دیا۔ سست آدمی نے خوشی محسوس کی کہ خدا کی محبت دیکھی۔ اس نے سوچا کہ خدا ہمیشہ اپنے بنائے ہوئے تمام مخلوقات کی دیکھ بھال کرتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ پھر اس نے یقین کیا کہ خدا نے اس کے لیے بھی کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک جگہ تلاش کی تاکہ کوئی اسے کھلائے۔ وہ انتظار کرتا رہا تاکہ کوئی اسے کھلائے۔ اس نے 2 دن بغیر کھائے پیے انتظار کیا۔ آخر کار وہ بھوک سے نڈھال ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس نے بزرگ آدمی کو سب کچھ سنایا اور اس سے پوچھا، اے دانائی والے، خدا نے اس بھیڑیا کی طرف رحم دکھایا، مگر میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ خدا کا ہر شخص کے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ تم بھی بے شک اس کے منصوبے کا حصہ ہو، مگر بیٹا، تم نے اس کے نشانی کو غلط طریقے سے سمجھا۔ اس نے چاہا تھا کہ تم بھیڑیا نہیں بلکہ شیر بن جاؤ۔ کبھی کبھار زندگی میں ہم خدا کی نشانیوں کو غلط انداز پر سمجھتے ہیں، مگر نا امید نہ ہو۔ اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں کہ کس طرح اپنے اب تک خدا کے نشانیوں کو غلط طریقے سے سمجھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کی زندگی میں خوشحالی اور کامیابی لائے گی۔ شکریہ اور خوش رہیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔